مسیح نے توبہ کے لیے کیوں ذہن کی تبدیلی کا لفظ استعمال کیا؟ کیونکہ مسیح یسوع کو یہ پتا تھا کہ جو سب سے پہلا گناہ ہے وہ کہاں پر ہوا؟ کہاں پر ہوا؟ ذہن میں ہوا۔ کہاں پر ہوا؟ لیکن لوکیشن کون سی تھی؟ مقام کون سا تھا؟ آسمان تھا۔ ہوا ذہن میں، آسمانی مقام میں۔ سب سے پہلا گناہ کہاں پر ہوا؟ ذہن میں۔ مسیح یسوع کو پتا تھا کہ سب سے پہلا گناہ کہاں پر ہوا ہے؟ ذہن میں۔ یسایہ کے صحیفہ میں اس کے 14ویں باب اس کی 13ویں آیت میں خدا مخاطب کرتا ہے اور ابلیس کے بارے میں لکھا ہے، تو اپنے دل میں کہتا تھا۔ تو اپنے دل میں، وہاں پر جو لفظ دل ہے اس کا اصل میں مطلب دماغ ہے، کہ تو اپنے ذہن میں کہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوسیفر نے گناہ عملاً نہیں کیا، اس نے اپنے ذہن میں ابھی گناہ کے بارے میں سوچا ہی تھا تو خدا نے اسے گناہ تصور کر لیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ ہماری شخصیت کا حصہ ہوتی ہے بات، یا جسے ہم بار بار سوچتے رہتے ہیں وہ ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس لیے خدا کے نزدیک ابلیس اپنے ہاتھ سے گناہ کرتا یہ ضروری نہیں تھا، وہ اپنی سوچ سے ہی گناہ بن چکا تھا، کیونکہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں ہم وہ ہیں، رائٹ؟ خدا کے نزدیک ابلیس گناہ بن چکا تھا۔ اب مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ روحانی عالم میں جو کچھ ہوتا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ بہت بڑی سچائی، گہری سچائی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ روحانی عالم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ریورس نہیں کیا جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا۔ اور ابلیس نے کہاں پر گناہ کیا؟ روحانی عالم میں، اس لیے خدا اسے واپس آنے کا موقع نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ روحانی عالم میں ہوتا ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا، اسے واپس نہیں لایا جا سکتا، اسے بحال نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے پھر خدا نے جب انسان کو بنانے کا سوچا تو اس نے اسے روحانی عالم سے نیچے اتار دیا، ایک ایسے بدن میں رکھ دیا جہاں پر اگر وہ غلطی بھی کرے گا تو وہ اپنی غلطی کو واپس جا کر سدھار سکتا ہے۔ ہمارے بدن میں یہ قابلیت ہے کہ اگر ہم غلطی کر بھی لیں تو زندہ رہتے ہوئے جب تک ہم دوبارہ اس روحانی عالم کا حصہ نہ بن جائیں ہم اپنی غلطی کو سدھار سکتے ہیں۔ اس لیے غور سے سنیے گا، اس لیے جب کوئی شخص اس بدن سے نکل کر روحانی عالم میں آ جاتا ہے وہ واپس کچھ بھی نہیں لا سکتا، وہ کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ اس لیے پھر ہماری دعائیں کسی کو کہیں پر نہیں لے جا سکتے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ایک شخص ہے، کیونکہ روحانی عالم میں جو کچھ ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ فرض کر ایک شخص ہے، وہ اس دنیا سے اگلے روحانی عالم میں آ گیا ہے، اس کی روح، اور چونکہ روحانی عالم میں کچھ بدلا نہیں جا سکتا اس لیے جب اس کی روح جہاں پر بھی ہے وہ وہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ یاد ہے امیر اور غریب لازر کی کہانی؟ اس نے کیا درخواست کی؟ میں چاہتا ہوں کہ بس کوئی اپنی انگلی کا سرا پانی میں ڈبو کر مجھے اس سے میری زبان کو تر کرے۔ ابراہیم نے کہا نو نو نو، روحانی عالم میں ایسا نہیں ہوتا۔ روحانی عالم میں جو جہاں ہے وہ وہی ہے، نہ کوئی ادھر سے ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر سے ادھر آ سکتا ہے۔ اس لیے اے عزیز، اگر تو آن لائن ہمیں دیکھ رہا ہے تو دعا کرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے،
क्योंकि तेरी दुआ रूहानी आलम में कुछ असर नहीं रखती उस शख्स के लिए जो इस दुनिया से जा चुका है। आमीन। इसलिए आए फिर खुदा का शुक्र करें कि उसने हमें बदन दिया है कि अगर हम गलती कर भी लें तो हमें दोबारा वापस उसे दुरुस्त करने का मौका देता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस इस बदन के लिए, हालेलुया, इस बदन के लिए। लेकिन आज ये हमें चैलेंज भी कर रही है कि हम इस बदन का फिर ख्याल रखें। राइट, प्लीज मैं शुगर वालों से दरखास्त करूंगा वो चावल ना खाएं। बीमार लोगों से दरखास्त करूंगा कि वो ऐसी हरकतें ना करें जिनसे उनकी बीमारी बढ़े।